بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوتھا ویلاگ پیج 26 اور حدیث وہی چل رہی ہے، یعنی کہ حدیث نمبر 2 ہی چل رہی ہے، اس کا بقیہ حصہ یعنی اس کی تشریح ترجمہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ تشریح: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف الحدیث، احادیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تشریح: عذاب قبر کے بارے میں اصولی بحث اس سلسلہ کی پہلی جلد میں کی جا چکی ہے، اور وہیں وہ حدیثیں بھی ذکر کی جا چکی ہیں جن میں صراحتاً فرمایا گیا ہے کہ عذاب قبر کی چیخ و پکار کو آس پاس کی دوسری سب مخلوق سنتی ہے، لیکن جن و انس عام طور سے نہیں سنتے، اور وہیں اس کی حکمت بھی تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے، نیز وہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کی جا چکی ہے جس میں بعض قبروں کے عذاب پر حضور اکرم کے مطلع ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پس یہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہوا، یہ بھی اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عالم غیب کی بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے اور بہت سی ایسی آوازیں سنواتا ہے جن کو عالم انسانوں کی آنکھوں یعنی آنکھیں اس عالم میں نہیں دیکھتی اور ان کے کان نہیں سنتے۔ بہرحال یہ بھی اس قبیل کی ایک چیز ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبوں کا عذاب کا سبب ان کے دو خاص گناہوں کو بتایا ہے۔ ایک کے متعلق بتایا گیا کہ وہ چغلی کرتا پھرتا تھا، جو ایک سنگین اخلاقی جرم ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنَمِیمٍ۔ اور کتب قدیمہ کے بہت بڑے عالم کہب الاحبار سے مروی ہے کہ تورات میں چغل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اور دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے یہ بتایا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ لا یشترو ولا یستنزہو، دونوں کا حاصل مطلب یہی ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اس موقع پر لا یستبریئو بھی آیا، لا یستبریئو بھی آیا ہے، اور حاصل اس کا بھی یہی ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے اور اسی طرح دوسری ناپاکیوں سے بچنا، یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں سے ہے، اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسی مصیبت ہے جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھگتنی پڑے گی۔ ناظرین، ابھی اس حدیث کے کافی حصہ باقی ہے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں پیش کریں گے۔ ابھی یہ حدیث چل رہی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یعنی تشریح بھی اس کی چل رہی ہے۔ سارے جہاں میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے، سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے۔ ایمان ہے عقیدہ ہے، ایمان ہے میرا، عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے۔
بوسہ لیا ہے حضرت روئے امین نے، سرکار کائنات کا طلوہ عظیم ہے، جلوہ نما ہے پیار نبی اس لیے، سارے جہاں میں شہر مدینہ عظیم ہے، سارے جہاں میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے۔